کے سامنے آج جو ہے ایک لیکچر لے کر حاضر ہوں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے اپنا زیادہ کورس جو تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا کلاس روم کے اندر ہی، لیکن کچھ چیزیں جو تھیں وہ رہ گئی تھیں۔ جیسے میں نے سوچا کہ علامہ اقبال کی جو غزلیات ہیں وہ آپ کے لیے سمجھنے میں ذرا مشکل پیش آئے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ علامہ اقبال جو ہے ان کی غزلیات اور ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ آپ بہتر انداز میں جو ہے وہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو طلبہ و طالبات، علامہ اقبال سے تو آپ ویسے تو واقف ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں ہم جنہیں شاعر مشرق کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے علامہ اقبال ہمارے جو ہیں مصور پاکستان بھی ہیں، لیکن ان کو سب سے بڑا جو ان کا یعنی شہرت یا ان کا اعزاز ہے وہ ان کی شاعری ہے، جس نے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی، اور وہ شاعری صرف بیداری ہی کی نہیں ہے بلکہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ ایسی شاعری ہے جسے ہمیشہ کے لیے جو ہے امر کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں جو ہے وہ ہمیں فلسفہ ملتا ہے، اور خاص طور پر فلسفہ خودی جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہی طرح امتیاز ہے۔ تو بہتر انداز میں ہم شروع کرتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں ان کا ہم ایک مختصر سا جو ہے وہ آپ کے سامنے تعارف لے لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ہم پہلے تعارف پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں میں یہاں یہ تو بتاؤں گی نہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں، آپ کو یہ تو ساری باتیں آپ جو ہے وہ پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو معلومات بھی ہے۔ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال ہمارے اردو ادب کی تاریخ میں ایک نامور شخصیت جو ہیں اس سے جانے جاتے ہیں، یعنی علامہ اقبال کو ہم حکیم الامت بھی کہتے ہیں، یعنی حکیم الامت جو ہے ان کا خطاب ہے۔ اس کے علاوہ انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور اردو ادب میں جو ہے وہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی غیر معمولی ذہانت اور شاعرانہ صلاحیت کی بنا پر ترجمان حقیقت بھی ہیں، مفکر اسلام بھی ہیں، یعنی اسلام کے جو ہے وہ فلسفی بھی ہیں، اور شاعر مشرق کے لقب بھی پائے۔ اقبال کا اپنے عہد پر جو اثر تھا جو اب تک باقی، یعنی علامہ اقبال نے جو اپنے عہد میں اثر شاعری پر چھوڑا، وہ اثر جو ہے آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اس کی مثال کسی زمانے کی کسی شاعری میں نہیں ملتی۔ علامہ اقبال نے مشرق و مغرب کے تمام شعراء اور فلسفیوں سے استفادہ کیا، لیکن ان کا اپنا رنگ جو ہے سب سے مختلف ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے اگرچہ مشرق اور مغرب کے تمام ہی شعراء اور تمام فلسفوں کو یعنی جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے، لیکن انہوں نے خود جو فلسفہ پیش کیا وہ سب سے زیادہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی اگر ہم بات کریں تو علامہ اقبال کا جو عہد تھا، جس عہد میں علامہ اقبال نے آنکھ کھولی، وہ عہد ہندوستان میں مسلمانوں کے یعنی شاندار ماضی کی یعنی جو تھا وہ زوال کا دور تھا۔ دین کا نام لینا اس دور میں عیب سمجھا جاتا تھا، اور مشرق کی اقدار کو اپنانا جو ہے وہ گالی سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں اگرچہ اکبر الہ آبادی نے پہلی بار جرأت کے ساتھ یہ کوشش کی کہ روح مشرق کے اضطراب اور دین سے دوری کے نتائج کو جو ہے وہ یعنی مختلف پہلوؤں کے ذریعے اپنی شاعری میں پیش کیا، لیکن اقبال کی اگر ہم بات کریں تو علامہ اقبال پر جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کا بھی ہمیں گہرا اثر نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کو دینی خدمات، اعلیٰ انسانی جذبات اور احساسات کے ساتھ جو ہے ہمت اور جرأت کا بھی جو ہے وہ پیکر بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری نہ صرف اس دور میں جو ہے وہ پھلی پھولی، بلکہ آج بھی جو ہے وہ شہرت عام اور دوائے جو ہے بقائے دوام رکھتی ہے، اور صرف آج نہیں بلکہ ان کی شاعری ایسی ہے جو ہمیشہ ہی جو ہے وہ پڑھی جائے گی، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اہل ذوق کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ شاعری نہ آسان ہے اور نہ وہ اس کو یعنی سمجھنے کے لیے بھی جو ہے وہ اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ تو تعارف شاعر کے بعد جو ہے وہ ہمارا تعارف شاعر کے بعد جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اقبال کی شخصیت۔
علامہ اقبال جیسی شخصیت صدیوں میں جا کر پیدا ہوتی ہے. شاید اسی لیے علامہ اقبال نے خود اپنے لیے اور ایسی ہی جو ہے یگانہ روزگار شخصیات کے لیے اقبال نے خود ہی کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. دیداور جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی دیداور ہم کہتے ہیں کسی ایسی شخصیت کو جو کہ بہت جہاں دیدہ ہو، جو بہت زیادہ جو ہے مشہور و معروف ہو. تو اس طرح سے اقبال کی شخصیت کا اگر تو ممکن نہیں، لیکن یہاں ان کی کچھ خصوصیات کا احاطہ کیا گیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ان کی یعنی شاعری کی خصوصیات، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں شاعرانہ خصوصیات کی جانب. تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی ان کی جو خصوصیت جس بنا پر وہ آج اور ہمیشہ جو ہے وہ مشہور رہیں گے وہ ہے فلسفہ. اقبال کا فلسفہ مرزا غالب کے کلام کے یعنی مرزا غالب نے اپنے کلام میں فلسفہ پیش کیا ہے اس سے علیحدہ ہے. اس لحاظ سے علیحدہ ہے کہ مرزا غالب نے فلسفے کا آغاز کیا تھا شاعری کے ذریعے. اگرچہ وہاں بھی گہرائی موجود ہے، تاہم اقبال کا فلسفہ ایک خاص انداز لیے ہوئے ہے اور انہوں نے اپنی شاعری کی بنیاد ہی مخصوص فلسفے پہ رکھی ہے. اس فلسفے کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین اور ایمان سے اس کو بہتر نہیں سمجھتے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ دینی عقائد میں پختگی پیدا کی جائے، یہ نہ ہو کہ فلسفہ ایمان ہی کو متزلزل کر دے. اسی بارے میں جو ہے وہ خود فرماتے ہیں، تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ چیز جو ہے یعنی ہمیں علامہ اقبال کے فلسفے ہی میں ملتی ہے. اس کے بعد ان کی اگلی خصوصیت جو ان کی شاعرانہ خصوصیت ہے وہ ہے خودی کا نظریہ. خودی کا نظریہ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور خودی کا فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں. اقبال کے خیال میں خودی انسان کا اصل جوہر ہے. بالکل درست ہے یہ بات کہ خودی وہ اصل صلاحیت یا اصل طاقت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب مقرر کیا اور اسے تمام مخلوقات میں اشرف ہونے کا اعزاز بخشا. یہ ہماگیر قوت ہے، یعنی خودی جو ہے ایک ہماگیر قوت کا نام ہے. یہ روحانی قوت ایسی ہے جو انسان کے یعنی اگر اندر نمایاں ہو جائے تو اس طاقت سے انسان جو ہے یعنی وہ مومن کے مرتبے تک، یعنی عام فرد، عام انسان، عام مسلمان جو ہے وہ مومن کے مرتبے تک پہنچتا ہے. یہ خودی انسان کے اندر عشق الہی سے پیدا ہوتی ہے اور وہیں پر یہ پھلتی پھولتی ہے. یعنی خودی کا نظریہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کو علامہ اقبال نے جو ہے وہ مختلف انداز میں جو ہے وہ پیش کیا ہے. خودی کے زور سے، جیسے میں آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں کہ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا. اس کے بعد ان کی اگلی یعنی شاعرانہ خصوصیت جو ہے وہ آ جاتا ہے اقبال کا شاہین. اقبال نے دیکھیں بہت سارے ہم اس کو استعارہ کہہ سکتے ہیں، استعارات جو ہیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے پیش کیے. کہیں انہوں نے مرد مومن کا تصور جو ہے وہ پیش کیا، پھر مرد مومن کو انہوں نے جو ہے وہ شاہین کے تصور سے سمجھایا. اقبال شاہین کے روپ میں جو ہے اس مثالی مسلمان فرد کو تلاش کرتے ہیں جسے وہ مرد مومن کہتے ہیں. یعنی جو شاہین کی خصوصیت ہے وہ خصوصیت وہ ایک مرد مومن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اسے دیکھنے کے خواہاں ہیں. وہ ہر مسلمان کو شاہین کی نظر سے، شاہین صفت، شاہین کی طرح خودار اور باریک بین اور حریت پسند ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہدانہ طرز زندگی کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں شاہین کی کچھ خصوصیت بیان کی گئی ہے. شاہین کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے،
شاہین جو ہے وہ بڑی تیز نظر کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شاہین کی طرح خوددار، شاہین جو ہے وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، خود اپنا شکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ باریک بین ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی اور باریک سے باریک چیز پر جو ہے وہ اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حریت پسند ہے، یعنی آزاد رہنا پسند کرتا ہے، اور یہی چیز جو ہے ایک مجاہد کی زندگی میں یا ایک مومن یا مرد مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ آپ نے شاہین کے جو یعنی تحت آنے والے اشعار ہیں وہ تو بہت سے پڑھے ہوں گے، یہاں میں صرف یہاں ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے مثالی پیش کر رہی ہوں۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے، کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اقبال کے شاہین کا مطالعہ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلام سے والہانہ محبت۔ علامہ اقبال کی متعدد شاعرانہ خصوصیت جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ علامہ اقبال کو جو ہے بنیادی طور پر اسلام سے جو تھی وہ والہانہ عقیدت تھی، محبت اور عقیدت تھی، اور اقبال نے اپنی شاعری میں کسی نہ کسی حوالے سے اسلام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اقبال کا پیغام مسلمان ہر شعبہ زندگی میں اسلامی اصولوں پر عمل کریں، یعنی اقبال جو پیغام انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے عام کیا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے ہر زندگی کے شعبے میں جو اسلام کے اصول اور تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں اور انہیں عام کریں۔ اس کے علاوہ ان کا پیغام جو ہے وہ اسلام کا پیغام ہے، جیسے وہ کہتے ہیں اقبال کا پیغام ہے اسلام کا پیغام، اقبال کا پیغام ہے اسلام کا پیغام، اسلام کا پیغام زمانے کو سنا دو۔ اس طرح کے بھی آپ کو بہت سارے جو ہے وہ ان کے اشعار جو ہے وہ ملیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم جاتے ہیں ان کی خصوصیت پر، اور اگلی خصوصیت جو ہے وہ ان کی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے، علامہ اقبال کی دلی خواہش تھی کہ اسلام کا بکھرا ہوا شیرازہ جو ہے وہ یکجہتی کی مضبوط ڈور یا رسی میں بن جائے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ ہماری قوت عمل کو بیدار کرتی ہے اور ہمیں اپنی عظمت رفتہ یاد دلاتی ہے۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبال کی رگ و پے میں سما چکی تھی۔ بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب ہم ان کا اعتراف دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اتنے بڑے شاعر کا اعتراف عظمت بھی کوئی عام بات نہیں۔ اعتراف عظمت کے لیے جو ہمارے پاس پہلا نام آیا ہے وہ مولوی عبدالحق کا ہے۔ وہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال کو کہتے ہیں کہ حالی کی طرح اقبال نے بھی شاعری کے ذریعے قوم اور ملک کو جگانے کا کام کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو ہمارے پاس مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے انسان کا جو عظیم الشان تصور دیا وہ پہلے اردو ادب میں اور کہیں نہیں ملتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یعنی کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ اقبال کی شاعرانہ خصوصیات کو بیان کرنا اگرچہ چند لفظوں میں ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اس شعر کے ذریعے سے جو ہے یقیناً ان کی شاعرانہ عظمت کو پیش کر سکتے ہیں کہ تیری عظمت کا ہر اہل نظر ہے، ہر عہد کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ یعنی اقبال تعارف ہے تیری عظمت کا ہر ایک اہل نظر کہ ہر عہد کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے، یعنی علامہ اقبال کی شاعری جو ہے اس نے ہر عہد ہر دور کو جو ہے وہ روشنی عطا کی ہے۔ تو اس طرح سے طلبہ و طالبات ہم نے علامہ اقبال کا ایک مختصر اور سرسری سا جو ہے تعارف پیش کیا تاکہ جب ہم ان کی غزل پڑھیں تو ان کی غزل بہتر طور پر ہمیں اس کی تفہیم حاصل ہو سکے۔ اب ہم چلتے ہیں غزل کی جانب، اور پہلی غزل میں ہمارے سامنے جو پہلا شعر ہے وہ کچھ یوں ہے: کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش،
ہو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مشکل الفاظ۔ فردا کہتے ہیں آنے والے کل کو، اور دوش کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو، ٹھیک ہے، یعنی جو وہ وقت جو آنے والا ہے اس کو ہم فردا کہتے ہیں، اور گزرے ہوئے وقت یا ماضی کو ہم جو ہے وہ دوش کہتے ہیں۔ اب اس کی تشریح، یہ شعر جو ہے اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے دنیا کی بے ثباتی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا ہے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، یا خصوصاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومنوں سے خطاب کیا ہے کہ اے لوگوں، عقل مند انسان تو دنیا کی صبح و شام میں محو ہو کر، یہاں کی خوبصورتی میں، یہاں کے مناظر میں گم ہو کر اپنے مقصد کو نہ بھول، یعنی وہ مقصد جس کے لیے تجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی بنا پر تجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام مخلوقات میں اشرف قرار دیا ہے۔ یہاں کی سب رنگینیاں اور خوبصورتیاں جو ہیں وہ عارضی اور ناپائیدار ہیں، یعنی دنیا کی کوئی چیز، چاہے وہ خوبصورتی ہو، چاہے وہ جو ہے رنگینی ہو، چاہے اس میں جو ہے کوئی خوبی موجود ہو، سب کی سب ناپائیدار ہیں، سب کی سب ختم ہونے والی ہیں، سب کی سب عارضی ہیں۔ انسان اپنی ساری عمر، جبکہ انسان خود بھی جو ہے وہ عارضی مخلوق ہے، لیکن انسان اپنی ساری عمر حال اور مستقبل کے نفع اور نقصان کے چکر میں ہی گزار دیتا ہے۔ جی تو طلبہ، اس طرح سے ہم نے اپنا جو شعر نمبر 1 جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ اب جو ہے وہ ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب۔ شعر نمبر 2 جو ہے، کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردا کا مقام، کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردا کا مقام، مسجد و مکتب و میخانہ ہیں مدت سے خاموش۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے الفاظ معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ہنگامہ فردا، فردا ہم نے اپنے پچھلے شعر میں بھی یہ لفظ پڑھا تھا، فردا کہتے ہیں آنے والے وقت کو یا مستقبل کو۔ ہنگامہ فردا کا مطلب یہی ہے کہ مستقبل کی فکر کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ مکتب جو ہے وہ ہم مدرسے کو کہتے ہیں، پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، میخانہ جو ہے وہ شراب خانے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جو اس کے معنی ہیں وہ یعنی ذرا مختلف ہوں گے، یعنی یہاں بڑے گہرے معنی کے ساتھ جو ہے، کیونکہ دیکھیں علامہ اقبال کی شاعری ہے تو اس میں بہت زیادہ ہمیں گہرائی نظر آتی ہے۔ خاموش جو ہے، خاموش کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ کیا حالات جو ہیں وہ آنے والے ہیں، یعنی پیش آنے والے ہیں۔ ظاہر ہے یہ حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے اس سے واقف ہے۔ دنیا میں کوئی سائنسدان، کوئی جو ہے وہ نفسیات دان، مفکر، کوئی نجومی، کوئی جو ہے وہ یعنی کہنے والا یہ کہ بھائی میں بڑا آگے کا مستقبل کے حال بتا سکتا ہوں، تو یہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کر رہا ہے تو یقیناً وہ غلط کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں کہ جو حالات ہیں وہ کیا تبدیلی اپنے اندر جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہیں، کیا تبدیلی آئے گی۔ بتانے والوں نے تو بتا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دراصل کن فیکون ہے، وہ چاہے تو آنے والے حالات جن سے کہنے والے جو ہیں اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے حالات بتا دیے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان حالات کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، ان میں شدت بھی لا سکتا ہے، ان میں کمی بھی لا سکتا ہے، یا وہ حالات یا مشکلات یا پریشانیاں جو ہیں نہ ہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کا ان کو واقع ہی نہ کرے، ان کا وقوع پذیر ہی نہ ہو۔ کائنات میں کیا تغیر اور تبدیلی رونما ہونے والی ہے، یعنی کائنات دیکھیں ایک ایسی کہنا چاہیے کہ تجربہ گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کائنات کو ایسا تجربہ گاہ بنا کے بھیجا ہے جس میں ہر لمحے جو ہے تغیر و تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ اب یہ ہمارے علم میں نہیں، ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں، ہماری دسترس میں نہیں، یا ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ ہر انسان تو ویسے بھی اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے راز جو ہے انہیں جان سکے۔ یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے
جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو اس کو ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہستی اور ذات ہے جو کہ آنے والے حالات سے، واقعات سے، ان میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان سے واقفیت رکھتا ہے۔ کوئی عالم، کوئی کتاب، کوئی مولوی یا کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا جواب دے سکے، یعنی کوئی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حالات سے واقفیت رکھتا ہے یا حالات کی تبدیلی سے اسے واقفیت ہے۔ در حقیقت یہ جو دنیا ہے وہ فنا ہونے کے لیے ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کہ لافانی ہے، جسے جو ہے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے۔ وہ دنیا جو اس نے دیکھی ہی نہیں انسان نے، اس کے متعلق انسان کیا جواب دے گا؟ یعنی یہ تو ہم اس دنیا کی بات کرتے ہیں، اس کائنات کی بات کرتے ہیں کہ اس کائنات میں ہمیں لاتعداد تبدیلیاں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں ان سے ہمیں واقفیت نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ دنیا ہے طلبہ جو کہ موت کے بعد جس سے ہمیں واقفیت ہونی ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ یعنی انسان کے سامنے کائنات جو ہے ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں جو ہمیں یعنی موت کے بعد جو ہمیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردا کا مقام؟ اب آپ کو یہ مصرع سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون یہ بتا سکتا ہے کہ کس کا مقام جو ہے وہ آخرت میں وہ جو ہے وہ کیا ہوگا، کون کس مقام پر ہوگا؟ نہ تو کوئی مسجد والا، نہ کوئی مکتب کا کوئی معلم یا کوئی مدرس یا کوئی سائنسدان مفکر اس بارے میں اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے یہ سب جو ہیں وہ مدت سے خاموش ہیں، ان کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہیں۔ جب وہ دنیا کے بارے میں، جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کوئی تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کچھ ہم نہیں بتا سکتے کہ آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں کل کیا ہونے والا ہے۔ آنے والا دور تو ایک بڑا لفظ ہے، چند لمحوں بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم تو اس سے بھی واقف نہیں ہے نا۔ چند لمحات کے بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد جو ہے کیا رومانہ تبدیلی کیا ہونے والی ہے، کیا ہمارے ساتھ تبدیلی آنے والی ہے؟ جب ہم اس سے واقف نہیں تو ہم کیسے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ اس دنیا میں کیا ہوگا؟ آنے والے یعنی کل کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بھی واقفیت نہیں رکھتا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے ہم نے اپنا شعر نمبر 2 جو ہے طلبہ مکمل کر لیا۔ اچھا طلبہ، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یعنی یہ والا جو شعر ہے وہ مکمل ہو گیا، اور اس کے جو متماثل شعر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، یہ شعر بھی علامہ اقبال لکھے ہیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے گرے جو عرق انفال کے۔ یعنی یہاں بھی علامہ اقبال نے اسی خیال کو بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا شعر نمبر مکمل ہو گیا۔ اب ہم چڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی جانب۔ نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ روشن ہونا تو کیا حاجت گلگونہ فروش۔ اب اس میں مشکل الفاظ جو ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، گلگونہ فروش کا مطلب ہے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے والا، پاؤڈر بیچنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا پاؤڈر، ایسی خوبصورتی جس کو ہم کہتے ہیں نا میک اپ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں عام لفظوں میں، وہ بڑھانے والا جس سے چہرے کی خوبصورتی بڑھ جائے، جس سے چہرے کی رونق بڑھ جائے، اس کو فروش تو بیچنے والا ہو گیا، اور گلگونہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی بڑھانے والا۔ یہاں بھی جو ہے وہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنے خیال کو پیش کیا ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے کردار کی روشنی کو واضح کیا ہے، یعنی اگر انسان کے کردار میں روشنی ہے تو اس کی روشنی جو ہے وہ اس کے چہرے پر واضح ہوگی، یعنی اس کے کردار کی خوبصورتی، اس کے کردار کا بڑا پن، یا یہ کہنا چاہیے جو اندرونی خوبصورتی ہے، اگر وہ اچھے کام کرتا ہے، اس کے اچھے اعمال ہیں، خصوصاً وہ دل کا صاف ہے، اس ایمان سے اس کا دل منور ہے،
اور ایمان کی روشنی اس کے کردار کو جو ہے وہ پررونق بنا رہی ہے، تو پھر اس کا چہرہ بھی جو ہے وہ پررونق ہوگا، اس پر روشنی ہوگی، اس پہ خوبصورتی ہوگی، اس پہ نور ہوگا۔ ہم اکثر لوگوں کے چہرے دیکھ کے کہتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ بڑا پر نور ہے، وہ اس بنا پر ہے کہ وہ اپنی ذات سے اندر سے جو ہے وہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، یعنی ایماندار ہے، کسی کے ساتھ اس نے کوئی برائی نہیں کی، کسی کا اس نے حق نہیں چھینا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اندر کا علم اور ایمان کی روشنی جو ہے وہ انسان اپنے اندر پیدا کرے، یعنی اس شعر میں علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ انسان اگر اپنے اندر کے ایمان اور علم کو جو ہے وہ واضح کرے تو اس کو جو ہے وہ تمہارے چہرے پر روشن ہو جائے گا، یعنی جو اس کی جھلک ہوگی، جو ہمارے اندر کی جھلک ہوگی، ہمارے کردار کی جھلک ہوگی، وہ ہمارے چہرے کو واضح کر دے گی۔ پھر وہ علامہ اقبال اس شعر میں یورپی تہذیب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ اسی شعر کے پہلے مصرعے میں یہ ہے نا، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ یورپی تہذیب جو ہے وہ صرف تکلف ہے، اگرچہ چہرہ پر نور اور روشن ہوگا تو اسے کسی بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ نئی تہذیب کو جو ہے وہ افراد جو ہے وہ اصل سمجھتے ہیں، یعنی آج کے دور کے ہم کہہ لیں یا اگر ہم پرانے دور کے بھی لوگوں کو کہہ لیں، کیونکہ دیکھیں میں نے بھی ذکر کیا تھا جب علامہ اقبال کی آپ کو میں شاعرانہ خصوصیات سے واقفیت دے رہی تھی کہ علامہ اقبال جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کے بعد وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مغربی تہذیب کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی اور اپنی تہذیب کو اپنانے کا نعرہ لگایا، صرف نعرہ نہیں لگایا بلکہ اس کے طریقے بھی بتائے۔ تو یہاں بھی اسی شعر کے اندر بھی جو ہے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اسی چیز کو پیش کیا ہے کہ اگر ہمارے اندر کی خوبصورتی ہے، اگر ہمارے اندر اللہ نے ہمیں صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، ہمارے کردار کے اندر جو ہے وہ ایمانداری ہے، ہم جو ہے وہ اندر سے جو ہے بالکل یعنی صاف ہیں، تو پھر ہمیں اپنے چہرے کو ظاہر یعنی اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، اپنے باہر کی ظاہری خوبصورتی کے لیے کسی میک اپ سے، کسی بناؤ سنگار سے، کسی زرق برق لباس سے سجانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارا چہرہ اور پھر وہ خوبصورتی بھی ایسی ہوگی جو کہ اسے ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ اسے وقت کے حساب سے ہم جو ہے اس کے اندر مزید اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ جب ہم میک اپ کرتے ہیں تو ہمیں وقت کے حساب سے اسے مزید اس کو بنانا سنوارنا پڑتا ہے، وقت کے حساب سے ہمیں دوبارہ سے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ہماری کردار کی خصوصیت جو ہوگی ہمارے چہرے کو جب روشن کرے گی تو پھر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت حاجت ہی نہیں رہے گی، جو کہ آج کی تہذیب میں اگر ہم آج کی بات کریں تو آج نئی تہذیب میں کیا ہے، ہمارے نوجوان ہم سب جو ہیں وہ کس جانب یعنی متوجہ ہیں کہ ہم نئی تہذیب کے چیزوں کو اپنا رہے ہیں، لباس اپنا رہے ہیں، ان کی تہذیب اپنا رہے ہیں، ان کا بولنا چالنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا اپنا رہے ہیں، اور جو اصل چیز تھی، جو علم تھا، اس علم کو ہم نہیں سیکھ رہے۔ یہی بات جو تھی وہ اکبر الہ آبادی نے جو ہے ان کی شاعری کا مقصد ہی یہی تھا۔ اس کے علاوہ کیا ہے، یعنی یہ دوری یعنی انسان جو ہے جب خود حسین ہوگا تو نئی تہذیب جو ہے وہ پوری قوم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ نئی تہذیب کے پیچھے جو ہے دیوانہ وار لگی ہوئی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ تہذیب نہ اپنائی تو لوگ ہمیشہ دقیانوسی سمجھیں گے، ہمیں سمجھیں گے، ہمیں اپنی محفلوں میں جو ہے وہ آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی آنے۔ صاحب ساز کو لازم ہے غافل نہ رہے، صاحب ساز کو لازم ہے غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش۔ اب اس میں مشکل لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ صاحب ساز کہتے ہیں ساز بجانے والا یا ساتھ دینے والا۔ ساز تو ساز ہے، ساز یعنی کوئی بھی موسیقی کا آلہ بجانے والا، صاحب ساز مطلب وہ بجانے والا فرد۔ اب اس کو ہم آسان لفظوں میں یہاں اگر جن لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں لغوی معنی ساتھ دینے والا۔ غلط آہنگ کہتے ہیں نغمے کا بے ترتیب ہونا۔ آہنگ کا لفظی مطلب ہوتا ہے آواز، یعنی غلط آواز، یعنی سانس کچھ بج رہا ہے اور آواز کچھ نکل رہی ہے، یعنی موسیقی کسی جانب جا رہی ہے اور گانے والا جو ہے وہ اپنی آواز کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے، تو اس کو علامہ اقبال نے غلط آہنگ سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سروش، گانے والا۔
سروش گانے والے لفظی مطلب ہے، اور یہاں مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب یہ شعر بھی جو ہے وہ حسب معمول علامہ اقبال کی جو تمام کہنا چاہیے کہ ان کی جو ان کا فلسفہ ہے وہ لیے ہوئے ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال عام لوگوں سے مخاطب ہیں، ہم سب سے مخاطب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ساز بجانے والے کی مثال یہاں دی ہے، کہ ساز بجانے والے کو ایک مثال بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ساز بجانے والے کو غفلت سے بچنا چاہیے، یعنی جو ساز بجا رہا ہے کسی گانے کے ساتھ تو اسے نغمے کے مزاج سے اٹھتا ہے، یعنی جو نغمہ بھی اٹھتا ہے وہ مزاج سے اٹھتا ہے، اور سب کے سب اگر درست ہوں گے، مطلب ساز بجانے والا بھی درست ہوگا، سرتال بھی صحیح ہوں گے، گانے والا بھی صحیح ہوگا، وہ بھی صحیح سرتال کا استعمال کرے گا، تو دنیا کا نظام جو ہے وہ با اختیار ہے۔ یہاں علامہ اقبال نے جو ہے وہ دنیا کے نظام کو جو تشبیہ دی ہے وہ ساز بجانے والے سے دی ہے۔ ساز بجانے والے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ با اختیار ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں جو گانے والا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام ہے، یعنی نظام جو ہے دنیا کا وہ با اختیار بھی ہے اور مجبور بھی ہے، اور دونوں ہی قسم کے لوگوں سے مل کر بنتا ہے۔ یعنی اگر ہم حکومت پر نظر ڈالیں تو حکومت با اختیار ہوتی ہے، لیکن جو اس کا حکم ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، انہیں مجبوراً، یعنی جسے ہم عوام کہتے ہیں، انہیں اس کا حکم ماننا پڑتا ہے، اور یہ مجبوری اس لحاظ سے بھی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر حکم نہیں مانا جائے گا تو ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو اس انتشار سے بچنے کے لیے جو ہے جو بھی صاحب اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس بھی اقتدار ہوتا ہے، اس کا حکم جو ہے وہ عوام کو یا رعایا کو پرانے اس میں کہتے ہیں ماننا پڑتا ہے۔ اب اگر اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی درست نہیں ہے، ہم عام طور پر جو ہے ہمیشہ اپنے نظام کو، با اختیار لوگوں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو ہی برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے خود اپنے کردار پر نظر ڈالی؟ اس شعر میں یہی بات کہی گئی ہے کہ کبھی ہم نے اپنے کردار پر بھی نظر ڈالی کہ کیا آیا صرف ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کا کردار ہی جو ہے وہ برا ہے؟ کیا خود ہمارا کردار جو ہم ادا کر رہے ہیں اس میں خامی یا نقص نہیں؟ کیا ہم جو ہیں اس گانے والے کی طرح نہیں ہو گئے جس کو ساز تو اچھا دیا جا رہا ہے، ساز بجانے والا تو درست سر و تال لگا رہا ہے، لیکن جو گانے والا ہے وہ اپنی مرضی سے گانا گا رہا ہے؟ یعنی اگر کسی جانب سے بھی غلطی ہوئی تو بہترین گانا بھی جو ہے، بہترین نغمہ یا گانا جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اور یہ احساس بھی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم اندھوں کی طرح جو ہے صرف آواز کے سہارے زندگی گزار دیں، ٹھیک ہے۔ اس کی یعنی اچھا نظام جو ہے وہ تشکیل نہیں پا سکتا، یعنی ایک ملک میں ایک اچھا نظام یا سلطنت میں ایک اچھا نظام تشکیل نہیں پا سکتا جب تک اہل اقتدار اور عوام دونوں اپنی اپنی سطح پر ہر لمحہ جو ہے بیدار اور نامان کر نہ رہے۔ دیکھیں، دو چیزیں علامہ اقبال نے اس شعر میں ہمیں پیغام کی صورت میں دی ہیں۔ سب سے پہلے ہے بیدار، غافل نہ ہو، ٹھیک ہے، اوپر ہی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ غافل نہ ہو، یعنی ہم اپنے آپ کو بیدار رکھیں، ہم جس حیثیت میں ہم صاحب اقتدار کو تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور اس کے جو کیا ہے اس پر تو نظر رکھتے ہیں کہ جو صاحب اقتدار ہے اس نے یہ غلطی کی ہے اور اس سے یہ غلطی ہوئی، لیکن خود ہم اپنے کردار پر نظر نہیں ڈالتے، ہم اس سے غفلت برت جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود سے غفلت نہیں برتنی، اپنے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے فرائض بالکل ایمانداری کے ساتھ، بالکل لگن کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ ادا کرنے ہیں، اور صرف جو ہے وہ حکومت کو نشانہ نہیں بنانا، صرف حکومت یا کہنا چاہیے صاحب اقتدار لوگوں کو نشانہ نہیں بنانا، خود اپنے کردار پر بھی نظر رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی کرنی ہے، جب ہم نے غافل نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت کے کردار کے مطابق اپنے کردار سے جو ہے اس سے ہم آہنگ کریں، یعنی جو کچھ قانون ہے، جو کچھ تعلیمات ہیں، جو کچھ اصول ہیں، انہیں ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، اس کے مطابق اپنے عمل کو بھی جو ہے اس سے ہم آہنگ کیا جائے، یعنی اس کا ساتھ دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک جانب سے تو کوشش پوری کی جائے لیکن دوسری جانب سے وہ کوشش جو ہے وہ نامکمل رہے، اور جب کوشش ایک جانب سے یعنی کوئی عمل بھی اس وقت تک جو ہے وہ بہترین نہیں بن سکتا جب تک اس عمل میں شامل جو تمام یعنی کردار ہیں یا تمام ارکان ہیں وہ ایک جیسی یکساں لگن اور محنت نہ کرے۔
تو یہ پیغام جو ہے وہ ہمیں علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ تو طلباء و طالبات، اس طرح سے میں نے علامہ اقبال کی غزلیات کا آپ کے لیے اسی لیے انتخاب کیا کہ علامہ اقبال کی غزلیات کو جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور یاد رکھیے کہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے اس میں بڑی وسعت ہے، اس میں بہت گہرائی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ فلسفے کی شاعری ہے تو اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے، بنسبت اس کے کہ ہمارے یہاں طلبہ جو ہے وہ رٹا لگا لیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس سے پرہیز کیجیے اور سمجھیے، جہاں پر بھی تشریح لکھی ہوئی ہے اس کو پہلے خود سمجھیے کہ آیا وہ چیز آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، اور اس کو بھی آپ ویڈیو کو بھی دیکھیے گا اور پھر سمجھیے گا، اور پھر خود سے سمجھ کر جو ہے اس تشریح کو جو ہے آپ خود لکھیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو تشریح ہے وہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری جلد ہی جو ہے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ابھی یہ میں نے آپ کے سامنے ایک غزل پیش کی ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے دوسری غزل کا جو یعنی مواد ہے، جو اس کو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ پیش کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس سے بہتر انداز میں جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ اللہ حافظ۔